کہ خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں، بطور خاص دیکھیے گا کہ خدا کی راہ میں مولانا داور صاحب کہ خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں۔ خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں، تو حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے، ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں۔ حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے، ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں۔ آئیے حضرات، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر رضوی صاحب کو اللہ چھوڑے سے وہ آئیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور کریں۔ آپ ان کا استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اس کی آواز بڑھائیں، آواز بڑھوا دیں۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین۔ مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں بر محمد و مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں بعنوان اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے قرابت داروں سے محبت کیجیے۔ اور یہ بھی عجب نزاکت ہے کہ پروردگار عالم نے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے یہ مجلس منعقد ہے، اس میں آپ لوگ شریک ہوئے ہیں۔ میں آپ ہی کی شخصیت کے عنوان سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر بس آپ میرے ساتھ رہیے، اس کے بعد ہم اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ بہت سکون سے، بہت آرام سے سنتے رہیے۔ کوئی بات آپ تک پہنچ جائے اگر تو مجھے بتاتے رہیے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ نہیں چاہتا، صرف اور صرف میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ مودت کا ترجمہ ہم محبت ہی کرتے ہیں۔ اصل میں محبت الگ ہے، مودت الگ ہے۔ محبت کی بلندی یہ ہے، پہلے محبت سمجھ لیں پھر مودت تک پہنچ جائیں گے۔ محبت کی بلندی یہ ہے کہ اگر دنیا میں محبت نہ ہو تو قیامت آ جائے۔ ہم یہی سنتے ہیں ذاکرین سے، علماء سے، واعظین سے کہ قیامت کا جب میدان ہوگا
تو نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی۔ اصل میں پہچانیں گے سب کو، مگر چونکہ اللہ جذبہ محبت ختم کر چکا ہوگا اس لیے سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ توجہ ہے بات پر؟ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے درمیان ہی محبت ہوتی ہے، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں سب کے درمیان محبت ہے۔ پتھر کو پتھر سے محبت، پرندے کو پرندے سے محبت، جانور کو جانور سے محبت۔ جس کی جو صنف ہے وہ اپنی صنف سے محبت کرتا ہے، جس کی جو جنس ہے وہ اپنی جنس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، جو کہوں وہ بھی سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ، اور جو نہ کہوں وہ بھی سمجھ لیجئے گا، اور جو نہ کہوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ جو کہہ دوں۔ توجہ، پتھر کو پتھر سے محبت، کان میں، ہیرا کان میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے ریزے ذرے جو ہیرا بننا چاہتے ہیں وہ ہیرے سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ ہیرے سے چمٹے رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ادھر ہیرا تھوڑا سا ہلا ذرے چھوڑ کے بھاگے، چونکہ ان کے اندر ہیرا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی پرندے کو پرندے سے محبت، مثلا آپ دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر جاتے ہوئے پرندوں کو پورے کے پورے غول چلے جاتے ہیں، یہ کبوتر کا جھنڈ جا رہا ہے، یہ کبوں کا جھنڈ جا رہا ہے۔ اتنے بزرگ حضرات میرے سامنے موجود ہیں، مجھے بتائیں گے کسی نے کبھی کبوتر کے جھنڈ میں کوئی کوا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کوں کے جھنڈ میں کوئی کبوتر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے، کوا کوے کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی کو بھی مجلس میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ ظاہر سی بات ہے، حلال حلال کے ساتھ رہے گا، حرام حرام کے ساتھ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات پر؟ بس اسی طرح ساتھ دیتے رہیے، سنتے چلیے، بات انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گی۔ محبت آگے بڑھی تو جانور کو جانور سے محبت۔ اچھا، جانور ایک ایسی بلا کا نام ہے جس سے انسان کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اشارے سمجھ لیجئے گا، قرآن بھی اشاروں ہی کی کتاب ہے۔ اگر اللہ ڈیٹیل بیان کرتا تو ایک کتاب نہیں پوری لائبریری اتارنی پڑتی۔ اب اس اشارے کو سمجھنا ہے، جو جتنا اشارہ سمجھ جاتا ہے اتنا بڑا مومن بن جاتا ہے۔ اشارے سمجھتے جائیے، مومن بنتے جائیے۔ سلمان نے کچھ زیادہ اشارے سمجھ لیے، سلمان بہت بڑے مومن بن گئے۔ وہ اشارے سمجھنے کی بات ہے۔ کھیت میں آپ ہوں، کوئی جانور آپ کے کھیت میں گھس جائے، آپ اسے ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے دوڑیں مارنے، منڈیر پہ کوئی انسان کھڑا ہوگا، توجہ، اتنی محبت ہوتی ہے جانور سے کہ منڈیر پہ کھڑا ہوا انسان جس کا نہ کھیت سے مطلب ہے نہ جانور سے مطلب ہے، وہ آپ سے وہی سے چلا کے کہے گا بھائی کیوں مار رہا ہے، بیچارہ جانور ہے۔ توجہ، کیوں مار رہا ہے؟ بیچارہ جانور ہے۔ کھیت ہمارا، جانور چارہ چر گیا، ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ڈنڈا لے کے اسے مارنے۔
منڈیر پہ جو شخص کھڑا ہے نہ اس کا جانور سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی کھیت سے تعلق ہے، نہ کوئی ہم سے تعلق ہے، وہ وہیں پہ بیٹھ کے مشورہ دے رہا ہے کہ کچھ نہ کہو، بیچارہ جانور ہے، عجیب بیچارہ ہے، سارا چارہ کھا گیا پھر بھی بیچارہ، پورا کھیت کھا گیا پھر بھی بیچارہ، سارا کا سارا باغ کھا گیا پھر بھی بیچارہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سارا چارہ کھا گیا پھر بھی بیچارہ، پورا کھیت کھا گیا پھر بھی بیچارہ، سارا باغ کھا گیا پھر بھی بیچارہ، کچھ نہ کہیے بیچارہ ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں۔ شاعری ایک مکمل فن ہے، بہت سے شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہوں گے، ان سے معذرت کے ساتھ۔ شاعروں کو ایک دھوکہ ہے اور وہ دھوکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کیا دھوکہ ہے؟ کہ جی پروانوں کو شمع سے بہت محبت ہے، پروانوں کو شمع سے بہت محبت ہے۔ سنا ہے نہیں آپ نے، سب نے سنا ہوگا، پوری غزل کہہ ڈالی کہ پروانوں کو شمع سے بہت محبت ہے۔ ان شاعروں سے کوئی پوچھے ہاتھ جوڑ کر کہ پروانوں نے آپ کے ان باکس میں میسج کیا تھا کہ جی ہمیں شمع سے بہت محبت ہے، یا شمع نے بتایا تھا کہ ہم سے پروانوں کو بہت محبت ہے؟ پتہ کیسے چلا؟ توجہ، یہ آپ سے کہیں گے کہ صاحب پتہ ایسے چلا کہ جا کے شمع کے پاس دیکھیے، پروانے شمع کے کتنے قریب رہتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کوئی بتائے، قریب ہونا اور ہے، محبت ہونا اور ہے۔ توجہ، قریب ہونا اور ہے اور محبت ہونا اور ہے، قریب ہونا اور ہے، محبت ہونا اور ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ پروانوں کو شمع سے کوئی محبت نہیں ہے۔ توجہ، اب آپ پوچھیں گے کہ آپ کا کیسے دعویٰ ہے کہ پروانوں کو شمع سے محبت نہیں ہے؟ میں کہوں گا چل کے شمع کے پاس کسی دن دیکھیے۔ توجہ عزیزو، اب آخری فرد تک بات پہنچ جائے تو بتائیے گا، چل کے ذرا شمع کے پاس دیکھیے، تب پتہ چلے گا پروانوں کو شمع سے محبت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جا کے شمع کے پاس نزاکت دیکھیے، جب تک شمع جلتی ہے پروانے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہی شمع بجھتی ہے پروانے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جملوں کو بدل دوں، جب تک شمع جل رہی ہے، جب تک شمع زندہ ہے، توجہ، جب تک شمع جل رہی ہے، جب تک شمع زندہ ہے، جہاں تک بات پہنچے بتا دے گا مجھے کہ بات پہنچ گئی ہے۔ جب تک شمع جل رہی ہے، شمع زندہ ہے، جیسے ہی شمع بجھی یعنی شمع کا جنازہ پڑا ہے، اب وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ پروانوں کو اگر شمع سے محبت ہوتی تو زندہ شمع کے ساتھ بھی رہتے، بجھی ہوئی شمع کے ساتھ بھی رہتے، اس لیے کہ جنہیں محبت ہوتی ہے کبھی جنازہ چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ کبھی جنازہ چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی محبت، فرق سمجھیے محبت اور مودت کا۔ دوسرا فرق یہ ہے محبت اور مودت میں کہ محبت ہوتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ محبت ہوتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ جو چیز ہوتی ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اندھے کانے لولے بہرے کالے گورے پیلے اونچے نیچے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چونکہ وہ ہوتی ہے، کی نہیں جاتی۔ اور جو چیز جان بوجھ کے عمدن کی جائے وہ کبھی عیب سے کی ہی نہیں جا سکتی، جب بھی کی جائے گی کمال سے کی جائے گی۔ توجہ، جب بھی کی جائے گی کمال سے کی جائے گی۔ اب کمال تو کمال ہے، چاہے سخاوت کا کمال ہو یا شجاعت کا کمال ہو یا علم کا کمال ہو یا فن کا کمال ہو یا عدالت کا کمال ہو، کمال کمال ہوتا ہے۔ مودت جب بھی کی جائے گی کمال سے کی جائے گی۔ اب یہاں سے میرے ساتھ پوری طریقے سے جڑ جائیے گا۔ مجھے دنیا میں دکھاؤ کوئی ایسا شخص جو سخاوت میں بھی سب سے اعلیٰ ہو، شجاعت میں بھی سب سے اعلیٰ ہو، فضیلت میں بھی سب سے اعلیٰ ہو،
توجہ، نہ ملے تو ہمارے پاس آؤ، ہم دکھائیں گے حسن میں بھی سب سے اعلیٰ، شجاعت میں بھی سب سے اعلیٰ، سخاوت میں بھی سب سے اعلیٰ۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے اللہ خود اپنا چہرہ کہہ دے؟ اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے جو بچپن میں کلہ ازدر چیرے، جوانی میں باب خیبر توڑے؟ اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کے دروازے سے زمین والے بھی مانگ کے لے جائیں، آسمان والے بھی مانگ کے لے جائیں؟ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت افضلہم فضلا واسخاہم کفا واشجاہم قلبا۔ اے علی، فضیلت میں بھی آپ سب سے آگے، شجاعت میں آپ کا دل سب سے آگے، سخاوت میں آپ کا ہاتھ سب سے آگے۔ 3 جملے، اس کی تشریح اور موضوع سے متصل ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ توجہ، فضیلت میں آپ سب سے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر کے میدان تک آپ حضور کے جملے اٹھانے شروع کریں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے حضور کے ہر کلمے، ہر جملے، ہر قول میں علی کا کوئی لقب پوشیدہ ہے۔ توجہ، دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر کے میدان تک نبی نے بتایا ہے علی کتنے بافضیلت ہیں، علی فضیلت میں سب سے آگے ہیں۔ یہ نبی نے بتایا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ رازوں کا راز علی ہے، انوار کا درخت علی ہے، ملائکہ کا قائد علی ہے، بیت المعمور علی ہے، ولی الاولیاء علی ہے، انجیل کا الیاء علی ہے، زبور کا نغمہ علی ہے، غفور کا پردہ علی ہے، صاحب لواء علی ہے، امام محشر علی ہے، قسیم نار و جنت علی ہے، چراغ ظلمت علی ہے، مفسر قرآن علی ہے، تاج ایمان علی ہے، ابن عمران علی ہے، قطب الاقطاب علی ہے، حبیب الاحباب علی ہے، ید اللہ علی، عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، صدر اللہ علی، جنب اللہ علی، اذن اللہ علی، اذن اللہ علی، روح اللہ علی، نفس اللہ علی، آدم کو معافی دلانے والا علی، نوح کی کشتی بچانے والا علی، ابراہیم کو آگ سے بچانے والا علی، یوسف کو کنویں سے نکالنے والا علی، ہر مردے کے سرہانے آنے والا علی، قبر کا نور علی، کوثر کا ساقی علی، محشر کا سایہ علی، جنت میں بھیجنے والا بھی علی، دوزخ میں پھینکنے والا بھی علی، جنت میں بھیجنے والا بھی علی، دوزخ میں پھینکنے والا بھی علی۔ کوشش کیجئے کہ ہاتھوں کو کھلا رکھیے، دل چاہ سکتا ہے کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کا، اور ان لوگوں کو بندھے ہوئے ہاتھوں پہ لعنت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو مجلس میں خود ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، بہت بڑی جگہ ہے، ہزاروں ذاکر آتے ہیں، ہزاروں ذاکرین چلے جاتے ہیں۔ آپ میرا چہرہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ میں نے تمہید اور مقدمے میں اس لیے وقت خراب نہیں کیا کہ آدھی مجلس تو ذاکر کی صرف اس وجہ سے نکل جاتی ہے کہ سامعین یہ سوچتے رہتے ہیں نہ جانے کیسی پڑھتا ہوگا، اور اس میں آدھی مجلس نکل جاتی ہے۔ جب تک سامعین سمجھ پاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے، جب تک مصائب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بھی مقدمہ نہیں بنایا کوئی ذاکری میں، آپ بھی سماعت میں مقدمہ نہیں بنائیے کہ سوچتے رہے پہلے دیکھیں تو صحیح ہنر کیا ہے، فن کیا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کس طرح پڑھتا ہے۔ کیسے بھی پڑھتا ہوں ذکر مولا ہی کر رہا ہوں، کسی اور کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ، یہ ہے کیا فرمایا؟ یا علی انت افضلہم فضلا واسخاہم کفا، آپ کا ہاتھ سخاوت میں سب سے آگے، واشجاہم قلبا، اور آپ کا دل شجاعت میں سب سے آگے۔ توجہ، اب میں علی کی شجاعت کا منظر دکھا رہا ہوں، کسی میدان سے نہیں،
کسی جنگ سے نہیں، سیدھے مکے سے۔ توجہ، شب ہجرت گزری، کفار گھر گھیر کے کھڑے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ چادر کے نیچے نبی سو رہے ہیں۔ توجہ، چادر سر کی، سارے کفار سرک لیے، چونکہ نبی کی جگہ نبی نہیں علی نمودار ہوئے۔ توجہ، علی مقدرات عصمت و طہارت کو لے کر، اپنے خاندان کی بیویوں کو لے کر نکلے، مکے کی سرحد پہ پہنچے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جملے کتنی بلندی پہ جا کے آپ سن رہے ہیں۔ اب میں علی کی شجاعت علی کی زبانی سنا رہا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ علی والے علی کی شجاعت علی کی زبانی کتنی بلندی پہ جا کے سنتے ہیں۔ اور آخری فرد تک جس کی نظر میرے چہرے پہ ٹھہری ہوئی ہے، اس سے گزارش ہے کہ اگر بات پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا، بات میری نہیں ہے، مولا کائنات کی ہے۔ آپ کی بولتی ہوئی زبان، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میری خطابت کو نہیں، علی کی شجاعت کو سلام ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کون کتنی آواز سے علی کی شجاعت کو سلام کرتا ہے۔ آخری فرد تک توجہ، علی مقدرات عصمت و طہارت کو لے کے نکلے، پہنچے مکے کی سرحد پہ، دیکھا سامنے کفار راستہ روکے کھڑے ہیں، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ولید۔ دو جملے علی کی زبانی علی کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں، دو جملوں میں دیکھنا ہے کتنی بلندی پہ جا کے علی کی شجاعت کو سنتے ہیں۔ سامنے کافروں کو دیکھا راستہ روکے ہوئے کھڑے ہیں، علی نے تمام بیویوں کو مستورات کو پیچھے کیا۔ ہلکے سے پڑھوں گا، بات پہنچ جائے تو سنیے گا زور سے۔ آخری فرد تک توجہ۔ کیا؟ علی نے بغل سے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ توجہ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا۔ آخری فرد تک دوسرا جملہ سنانے جا رہا ہوں، جملہ پہنچ جائے اور نہ بولے تو مجھے شکایت رہے گی اس سے، چونکہ جملہ میرا نہیں ہے، مولا کائنات کا ہے۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا۔ پھر بھی اگر میرے سامنے سے نہ ہٹنا ہو تو مت ہٹو، لیکن اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ توجہ، اس کے بعد جو بھی ہوگا، جملہ سن لیجئے گا، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ رسول کے بعد کائنات انسانیت کے سب سے بڑے آدمی کا جملہ ہے یہ، دیکھنا ہے کتنے بڑے ہو کے سنتے ہیں علی کا جملہ۔ آخری فرد تک توجہ، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، نہ ہٹو تو مرضی تمہاری ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ توجہ، آخری فرد تک۔ علی نے فرمایا نہ ہٹنا ہو مت ہٹو، لیکن اگر نہ ہٹنا ہو تو ایک بات بتا دوں، اگر نہ پتا ہو، اطلاع نہ ہو، خبر نہ ہو کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے روکتا تھا وہ محمد بھی آج مکے میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب کوئی نعرہ حیدری لگایا کرے تو جسے کہتے ہیں نا ہماری گاؤں کی زبان میں الکسایا نہ کریں، بلکہ نعرہ حیدری لگانے والے کا شکریہ ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو ایک مرتبہ اور علی کہنے کا موقع دے دیا۔ اور نعرہ حیدری صرف نعرہ نہیں ہے، نعرہ حیدری ذوالفقار ہے۔ توجہ، جب تک جملہ یاد رہے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر جملہ پہنچ جائے تو تصورات میں اپنے ماں کی تصویر بنا کے ان کی طرف سلام کیجئے گا۔ اگر محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو اہل بیت کی اس جملے کو سننے کے بعد، نعرہ حیدری صرف نعرہ نہیں ہے، نعرہ حیدری ذوالفقار ہے، یعنی کائنات میں ہو گئی دو ذوالفقاریں، ایک وہ ذوالفقار جو علی کے پاس تھی، توجہ، ایک وہ ذوالفقار جو ہمارے پاس ہے۔ دونوں ذوالفقاروں کا فرق بتا رہا ہوں، اگر محسوس ہو جائے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی ماں کو سلام کیجیے گا۔ اگر محبت اہل بیت کی ٹھنڈک دل میں محسوس ہو، توجہ عزیزو،
دو ذوالفقاریں، ایک علی کی ذوالفقار، ایک ہماری ذوالفقار. پتہ چلنا چاہیے کہ لکھنؤ کے مفتی گنج میں پڑھ رہا ہوں. توجہ آخری پر تک. ایک علی کی ذوالفقار، ایک ہماری ذوالفقار. بس دونوں ذوالفقاروں کا فرق یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار چلنے سے پہلے آنے والی نسلوں کو دیکھتی تھی، ہماری ذوالفقار چلنے کے بعد گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ لیتی. یہ ہے مودت. مودت کی جائے گی کمال سے. کس سے کی جائے گی؟ کمال سے. مودت جب یہ طے ہے کہ کمال سے کی جائے گی، توجہ، تو کیسے کی جائے گی؟ یہ بھی اہم سوال ہے کہ کیسے کی جائے گی. وہ کیسے سن لیجئے، بس کیسے کی جائے گی. پڑھی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. قرابت داروں سے مودت کرو. سے کے لیے عربی میں من آتا ہے. الا المودۃ من القربہ ہونا چاہیے، مگر یہاں پہ کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے الا المودۃ فی القربہ. فی آتا ہے میں کے لیے. اب اس کو سمجھ لیجئے ایک محاورے سے. بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے مودت کرنی ہے. اللہ نے یہاں پہ الا المودۃ فی القربہ کہہ کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس سے کرنی ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیسے کرنی ہے. اب وہ کیسے سن لیجئے، اگر پہنچ جائے بات تو بتا دیجئے گا. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں. توجہ، کیسے کرنی ہے مودت؟ کس سے کرنی ہے؟ قرابت داروں سے. کیسے کرنی ہے؟ المودۃ فی القربہ. جملہ ذہن میں رکھیے گا. المودۃ فی القربہ بول دیجئے تاکہ دل کو تسلی مل جائے. المودۃ فی القربہ. عربی جب ہمیں پڑھائی جانی شروع ہوتی ہے تو پہلی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں السمک فی الماء. مچھلی کو کہتے ہیں سمک. ما یعنی پانی، فی یعنی میں. مچھلی پانی میں ہے. جملے سے جملہ ملائیے تب آپ کو احساس ہوگا کہ کیسی مودت کرنی ہے. المودۃ فی القربہ بالکل ایسے جملہ ہے نا. السمک فی الماء دونوں جملے ایک سے ہو گئے نا. المودۃ فی القربہ، السمک فی الماء. توجہ دیجیے گا، جب تک بات یاد رہے گی دعا میں یاد رکھیے گا. کیسی مودت کرنی ہے بتانے جا رہا ہوں. المودۃ فی القربہ، السمک فی الماء. مچھلی پانی میں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مچھلی تو ہوتی ہی پانی میں ہے. بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اصل میں یہ جملہ نہیں ہے، یہ محاورہ ہے. مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے تب تو ہوتی ہی پانی میں ہے. مچھلی جب پانی سے باہر آ جاتی ہے تب بھی پانی ہی میں رہتی ہے. وہ کیسے پانی میں رہتی ہے؟ توجہ. مجلس کے لیے نکلے، گھر سے چلے گئے، پیچھے سے بیوی نے آواز لگائی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجلس میں جا رہے ہیں. کہا ناشتہ کرتے جائیے. کہا کیا ناشتہ ہے؟ کہا وہ رات میں مچھلی بنی تھی وہی کھا لیجئے. اب مجلس ہے، نہ جانے کتنی لمبی ہو کتنی چھوٹی ہو، کب تک واپس پلٹنا ہو آپ کا، کھاتے جائیے. آپ نے چلنے سے پہلے مچھلی کھا لی. مجلس میں آ کے بیٹھے، 5 منٹ گزری تھی، آپ نے چہرہ اٹھا کے نظر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا اور دیکھا مولانا کے پاس ہی پانی نہیں رکھا. برابر والے نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو، کس وجہ سے تکلیف میں ہو؟ آپ نے کہا یار پیاس لگ رہی ہے. اس نے سوچا کہیں مجلس میں کوئی ڈسٹربینس نہ ہو، جلدی سے اس نے آپ کو لا کے ایک پانی کا گلاس دے دیا. آپ نے پی لیا. 10 منٹ اور گزرے، پھر آپ نے اوپر کو دیکھنا شروع کیا. اس نے کہا بھائی اب کیا بات ہے؟ کہا پھر پیاس لگ رہی ہے. اس نے پھر پانی لا کے دے دیا. 10 منٹ پھر گزرے، آپ نے پھر تاکنا جھانکنا شروع کیا. اس نے دیکھا آپ کیا بات ہے؟ کہا یار پانی چاہیے، پیاس لگ رہی ہے. توجہ نہیں دیا آپ نے.
پانی چاہیے، پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے پلٹ کے پوچھ لیا بھائی پیاس کیوں لگ رہی ہے اتنی، خیریت تو ہے؟ کل بھی مجلس میں میرے پاس بیٹھے تھے تم، کل تو اتنے پیاسے نہیں تھے، کل تو پیاس نہیں لگ رہی تھی، کل تو پانی پانی نہیں کہہ رہے تھے۔ توجہ، آپ نے پلٹ کے جواب دیا اصل میں آج مچھلی کھا کے آیا ہوں۔ توجہ عزیزو، آج مچھلی کھا کے آیا ہوں۔ بھائی اگر پانی پانی آپ خود کرتے تو کل بھی کرتے، پرسوں بھی کرتے، لیکن آج ہی آپ کا پانی پانی کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی آپ سے پانی پانی کروا رہا ہے۔ توجہ، آج آپ کا پانی پانی کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی آپ سے پانی پانی کروا رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ ہم نے مچھلی کو کاٹ دیا، اس نے کہا پانی۔ توجہ، ہم نے مچھلی کو جلا دیا، اس نے کہا پانی۔ آپ نگل گئے مچھلی کو، پیٹ میں اتار لیا، آپ نے کہا اب مچھلی ختم ہو جائے گی۔ مچھلی تو ختم ہو گئی لیکن اپنا اثر چھوڑ کے چلی گئی، اپنی بات آپ کی زبان سے کہلوا رہی ہے، پانی پانی پانی۔ توجہ نہیں دی، جملوں کو بدل دوں، کیا بتانے جا رہا ہوں کہ مودت علی سے کیسے کرنی ہے۔ المودتا فی القربا السمکو فی الماء، مودت علی سے ایسے ہی کرو جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے۔ آپ نے مچھلی کو کاٹا، اس نے کہا پانی، جلایا کہا پانی، نگلا کہا پانی۔ ایسے ہی علی سے مودت کرو، کوئی آپ کو قتل کرے کہو علی، مارے کہو علی، چلائے کہو علی۔ دیواروں میں چنوائے جاؤ کہو علی۔ میسا میں تمار کو نہیں دیکھا، تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا کہا بسم اللہ یا علی، تیرے پیر کاٹ دوں گا بسم اللہ یا علی، تجھے سولی پہ چڑھا کے مار دوں گا۔ میسم نے کہا یہی نہیں کر سکتے۔ توجہ، حجاج نے پوچھا، میں نے کہا ہاتھ کاٹ دوں گا، تو نے کہا بسم اللہ، میں نے کہا پیر کاٹ دوں گا، تو نے کہا بسم اللہ، میں سولی پہ چڑھا کے مار ڈالوں گا، اب تو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرے مولا نے ایسے نہیں کہا، اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرے مولا نے ایسے نہیں کہا۔ کہا تو تیرے مولا نے کیسے کہا؟ کہ میرے مولا نے کہا پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے، پھر تیرے پیر کٹیں گے، پھر کٹے گی تیری زبان، پھر تو مرے گا۔ زبان تو کاٹ نہیں رہا، مرنا مجھے ہے نہیں۔ حجاج نے کہا بغیر زبان کاٹے ماروں گا تجھے۔ میسم تمار نے بالکل ایسے ہی آنکھیں گاڑ دی حجاج کی آنکھوں میں۔ توجہ، شعلہ سبن کی آنکھیں آنکھوں میں پہنچی۔ میسم تمار نے ایک مرتبہ جھڑک کے کہا کمبخت، تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، میرا مولا علی ہے۔ تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، آخری پر تک توجہ، بات پہنچ جائے تو بتائیے گا۔ تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، میرا مولا علی ہے۔ حجاج نے جلاد سے کہا اس کے پیر کاٹو، پیر کاٹے، کہا یا علی۔ ہاتھ کاٹو، کہا یا علی۔ کیسے سولی پہ چڑھا کے مار ڈالو۔ میسم تمار نے لوگوں کو دیکھا جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لوگوں کو دیکھ کے کہا لوگوں سنو، میرے مولا نے مجھ سے بتایا ہے کہ پہلے میرے ہاتھ کٹیں گے، پھر میرے پیر کٹیں گے، پھر کٹے گی میری زبان، پھر میں مروں گا۔ زبان یہ کاٹ نہیں رہا، مرنا مجھے ہے نہیں، تھوڑا سا وقت میرے پاس بچا ہے، آؤ تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ توجہ، تھوڑا سا میرے پاس وقت بچا ہے، آؤ تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ حجاج نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں نے میسم کو دیکھا، میسم نے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ کون علی؟ جو کعبے میں پیدا ہوا، شب ہجرت بستر رسول پہ سویا، شب معراج پردے کے پار پہنچا۔ بات پہنچ جائے تو بتا دیجیے گا، آخری فرد تک جو مجھے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ عزیزو، میسم نے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اچانک میسم تمار نے اپنا انداز بدلا، لہجہ بدلا، طریقہ بدلا، سلیقہ بدلا، بدل کے بولے لوگوں جانتے ہو علی نے مجھے شہادت سے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے۔ اچانک حجاج نے جلاد سے کہا جلدی زبان کاٹ لے کہیں میرا نام نہ لے دے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
محبت، رہنے دے، یہ ہے مودت علی کی، یہ ہے محبت علی کی۔ دربار کوفہ ہے، امام سجاد سامنے کھڑے ہیں، توجہ عزیزو، امام سجاد سامنے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، علی کی محبت کا جلوہ سنیے گا۔ توجہ عزیزو، کسی نے بتایا کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ نام علی سننا تھا ہر کسی کے حلق سے تھوڑی اترتا ہے۔ ابن زیاد کا چہرہ بدلا کہ حسین کو یہ ہو کیا گیا تھا، اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے۔ توجہ، جس کو تیر لگا وہ بھی علی، جس کو برچھی لگی وہ بھی علی، یہ جو قید ہو کے آیا ہے یہ بھی علی۔ تاریخ کہتی ہے امام سجاد نے ابن زیاد کو دیکھا، دیکھ کے کہا او ابن زیاد سن، میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ دیے۔ جملہ سنیے گا امام سجاد کا، توجہ عزیزو آخری فرد تک۔ کیا کہا امام سجاد نے؟ او ابن زیاد سن، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے جواب دینا ہے جہاں تک جملہ پہنچ جائے۔ او ابن زیاد سن، میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ دیے۔ او ابن زیاد سن، تو بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا اگر تجھے پتا ہوتا تیرا باپ کون ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ امام سجاد، یہ دربار کوفہ کا منظر ہے۔ چلے شام کے دربار تک قافلہ پہنچا، اب امام سجاد شام کے دربار میں کھڑے ہیں۔ توجہ، یزید نے اپنے سارے اسباب ایسے مہیا کیے ہوئے ہیں کہ امام سجاد یعنی حسین کے بیٹے یعنی علی کے پوتے کو ذلیل کر سکے۔ توجہ، خطیب سے کہا کہ جاؤ منبر پہ بیان کرو، ہمارے فضائل بیان کرو، بنی ہاشم کی برائیاں کرو۔ بنی ہاشم کی برائیاں کرنا شروع کی۔ امام سجاد نیچے کھڑے ہیں، پورا دربار دیکھ رہا ہے منبر کی طرف۔ امام سجاد نیچے کھڑے ہیں، آنکھوں کا اشارہ کر کے کہا، جملے کو بدلوں، آنکھوں میں سے خطیب کے شجرے کو امام سجاد نے جھانکنا شروع کیا، بالکل ایسے ہی جیسے علی کی ذوالفقار چلنے سے پہلے نسل میں جھانک لیتی تھی۔ توجہ، اسکت یا خاطب، او بولنے والے خاموش ہو جا، اور بولنے والا خاموش ہو بھی گیا۔ توجہ، بولنے والا خاموش ہو بھی گیا۔ امام سجاد نے یزید سے کہا، یزید اتاذن لی ان اذهب الى هذه الاعواد، اجازت ہے میں بھی کچھ اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کہوں۔ 600-700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ سب کو معلوم ہے، منظر دربار کا سب کو معلوم ہے۔ 600-700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2, 4, 10, 20 لوگوں نے کہا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کہنے دے۔ کہا نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنے دوں گا۔ توجہ، امام سجاد نے اپنا لہجہ بدل کے کہا مجھے جانے دے، کچھ کہنے دے، میں اللہ و رسول کی بات کروں گا،
ایسی بات کروں گا کہ جس میں ان سننے والوں کے لیے کچھ ثواب ہوگا۔ اب 4 کی تعداد 200 ہو گئی کہ کچھ کہنے دے، ثواب کی باتیں ہی تو کرنے جا رہا ہے۔ مشیر جو لگے ہوئے ہیں مشورہ دینے والے، وہ بھی کان میں کہہ رہے ہیں کہ جانے دینا، کہنے دینا، بیمار ہی تو کہے۔ یزید نے جھڑک کے کہا بیمار ہے تو کیا ہوا، ابن حیدر کرار ہے۔ بیمار ہے تو کیا ہوا، ابن حیدر کرار ہے۔ یہ بولے گا تو بنی امیہ پہ لعنتیں ہی کروا کے اترے گا، بولے گا تو بنی امیہ کی برائیاں کرے گا ممبر پہ جا کے۔ توجہ نہیں دی شاید آپ نے۔ اس کا مطلب ممبر پہ آ کے بنی امیہ کی برائی کرنا سجاد کی سنت ہے، سجاد کی سنت ہے، برائیاں کرے گا۔ کہا جانے دے، دیکھنے دے کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے۔ اب آئیے، میں نہ کوئی روایت پیش کر رہا ہوں، نہ کوئی آیت، نہ کوئی تفسیر۔ امام سجاد کی عظمت کو سلام کیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے جتنی جس میں طاقت ہے۔ میں ایک فطرت سنانے جا رہا ہوں، ایک نیچر۔ حاکم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سلطان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، طاقتور کے پاس چاہے کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی بنائی گئی فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ توجہ، جو لوگ دربار میں گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، جنہوں نے دربار شام دیکھا ہے۔ دربار شام میں جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو یزید کا تخت ہے وہ کہاں رکھا ہے۔ ایسے نہیں نا جیسے نیچے رکھا رہتا ہے، بلندی پہ رکھا ہوا ہے۔ یزید نے اپنا تخت بلندی پہ کیوں رکھوایا؟ تاکہ حسین کا بیٹا نیچے کھڑا ہو اور میں حسین کے بیٹے کو ذلیل کر سکوں۔ لیکن یزید چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، خدا کی بنائی گئی فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ توجہ عزیزو، آخری پر تک سنیے گا امام سجاد کی عظمت۔ اب میں اللہ کی فطرت بتا رہا ہوں، اللہ کا بنایا گیا نیچر بتا رہا ہوں، جس کے ذہن تک پہنچ جائے مجھے بتائے گا۔ یزید چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی بنائی گئی فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا۔ یزید بلندی پر ہے کیوں؟ تاکہ حسین کا بیٹا نیچے کھڑا رہے، میں بلندی پہ رہوں، لیکن اللہ کی بنائی گئی فطرت کا مقابلہ یزید کیسے کر پاتا کہ یزید اونچا رہ کر بھی سر جھکا کے دیکھ رہا تھا، سجاد نیچے رہ کر بھی سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ سجاد نیچے رہ کر بھی سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ گئے، پہنچے، پورا خطبہ ہے، وہ خطبہ بیان نہیں کرنا، صرف خطبے کے بعد کا منظر اور بات اپنی تمام کر رہا ہوں، اس کے بعد ربط مصائب انشاءاللہ۔ خطبہ دیا، مکمل خطبہ ہوا، خطبہ ہو رہا ہے، دربار میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اضطرار ہے۔ یزید پوچھتا ہے اپنے مشاور سے کہ اب کیا کرنا ہے؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ حکومت پلٹ جائے گی، تخت الٹ جائے گا، دربار گر پڑے گا، میرے درباری ہیں، لگ رہا ہے کہ مجمع میرا ہے، قبضہ سجاد کا ہے۔ توجہ، اب کیا کرنا ہے؟ کہ اذان دلوائیے، اذان دلوائیے۔ اذان نہیں تھی یہ یزید اپنے جنازے میں آخری کیل ٹھوک رہا تھا۔ اذان ہونا شروع ہوئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ امام سجاد نے فرمایا میرا بدن، میری کھال، میرا خون، میری ہڈیاں، سب کچھ تجھ پہ نثار پروردگار۔ مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ امام سجاد نے کہا الحق اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، توجہ دیکھیں گے کون کون امام سجاد کی اس جیت کے اعلان میں امام سجاد کے ساتھ ہے، جو دربار میں امام سجاد نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہے۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ امام سجاد نے فرمایا تجھے اسی نام کا واسطہ ہے، رک جا۔ توجہ، تجھے اسی نام کا واسطہ ہے، رک جا۔ مؤذن رکا،
7 مؤذن ایک ساتھ اذان دے رہے تھے، سب مؤذن رکے، امام سجاد یزید کی طرف پلٹ کے کہا، او یزید، صبح سے تیرے دربار میں کھڑا ہوں، سن رہا ہوں کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا، لا فیصلہ کیے دیتا ہوں، جیتا کون ہارا کون، اگر یہ نام تیرے نانا کا ہے تو جا تو جیتا، اگر حسین کے نانا کا ہے تو پھر حسین جیتا۔ اگر یہ تیرے نانا کا نام ہے تو جا تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر میرا بابا حسین جیتا۔ ابتدا ہوئی اذان سے، دربار میں ابتدا ہوئی اذان سے، رہائی ملی تو زینب نے کہا فرش عزا بچھا کے جائیں گے، توجہ، فرش عزا بچھا کے جائیں گے۔ 2 سال یا 1 سال جو بھی روایت ہے، جس کو بھی آپ معتبر سمجھیں، ظلم کی سانسیں اکھڑنے لگی، ظلم اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرنے لگا، بالکل آخری سانس چل رہی ہے۔ زینب نے کہا یہ سانس بھی کیوں چھوڑ کر جائیں، فرش عزا بچھا کے جائیں گے۔ فرش عزا بچھی، 2 جملے، اذان حسین کی جیت کا اعلان ہے، فرش عزا یزید کی ہار کا اعلان ہے۔ توجہ، اذان، جوانوں سے میری گزارش ہے، آخری جملہ ہے، بات تمام ہے، اذان حسین کی جیت کا اعلان ہے، فرش عزا یزید کی ہار کا اعلان ہے۔ اگر بتانا ہو کہ حسین جیت گئے تو مسجدوں میں چلے جایا کرو، بتانا ہو کہ یزید ہار گیا تو مجلسوں میں آ جایا کرو، اس لیے کہ دونوں کا تعلق حسینیت سے ہے، اذان کا تعلق بھی، فرش عزا کا تعلق بھی۔ امام سجاد روتے روتے ساری زندگی کربلا کے بعد گزر گئی امام سجاد کی۔ جب رونا نہ آیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ پروردگار ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ جب بھی رونا نہ آیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ کے وسیلے سے دعا کیا کریں، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی اگر رونا نہ آیا کرے تو میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے بہت سارے جوان ہیں، بزرگوں کی بس دعائیں چاہوں گا، ان کی تائید چاہوں گا، وہ جوان جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر رونا نہ آیا کرے نا تو سوچا کرو، آپ جوان بھائی ہیں تو آپ کی بہنیں بھی ہوں گی چھوٹی، سوچا کریں کسی چوراہے پر آپ کی بہن کو کوئی زلفیں پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کریں تو آپ میں سے کتنے بھائی وہ ہوں گے جن کو برداشت ہو جائے گا؟ نہ برداشت ہو سکے تو سجاد کو سلام کیا کرو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ سجاد کوئی ضعیف نہیں تھے، سجاد جوان تھے، سامنے سکینہ تھی، کبھی شمر تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی تماچے مار جاتا تھا، اور سکینہ تماچے کھا کے گر پڑتی تھی، رک نہیں پاتی تھی سکینہ۔ بہن بھائی کی محبت سنی ہوگی آپ نے، مدینے میں بہن بھائی کی محبت، صغرا اور اکبر کی محبت، کربلا میں بہن بھائی کی محبت، حسین اور زینب کی محبت۔ اللہ ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہن کو سلامت رکھے۔ بعد کربلا سنیے سکینہ اور سجاد کی محبت، کتنی محبت تھی سجاد کو، جوان تھے کربلا میں سجاد۔ جب مدینے واپس پلٹے معلوم ہے عالم کیا تھا، ام البنین نے سنا کہ میرا پوتا آیا ہے، روضہ رسول پہ جلدی سے پہنچی، دیکھا ایک کرسی پہ ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ام البنین نے اسی سے پوچھ لیا، بھائی سنا ہے میرا پوتا سجاد آیا ہے؟ وہ شخص کانپتے ہوئے کھڑا ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، دادی آپ بھی نہیں پہچانی کہ میں سجاد ہوں؟ کہا بیٹا یہ عالم تیرا کیسے ہو گیا؟ کہا دادی اماں بلوے عام میں ننگے سر ماں بہن پھپھیوں کو دیکھا ہے، جوانی ضعیفی میں بدل گئی۔ یہ عالم تھا امام سجاد کی مصیبتوں کا۔ سب سے زیادہ جس شہیدہ کو یاد کیا امام سجاد نے، اس کا نام سکینہ ہے۔ بیٹھے رہتے سکینہ کو یاد کرتے رہتے، یاد کرتے کرتے روتے رہتے تھے، وضو کا پانی دیکھتے تو رونے لگتے۔ ملحال نے پوچھا مولا یہ تو وضو کا پانی ایسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟
کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا کہ سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا؟ کہ ملتا تو تھا۔ کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ منہال تجھے تو پتا ہے نا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، عرب کی گرمی ایسی کہ دانہ بھی پڑے تو بھن جائے۔ سوچ لوہے کی گرمی کا کیا عالم ہوتا ہوگا، گوشت کاٹ کے لوہا ہڈی میں گلنے لگتا تھا۔ جب سکینہ کو پانی ملتا تھا تو پانی سے بھرا کوزہ لے کر سکینہ میرے پاس آتی تھی، کبھی ہاتھوں کی ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی گلے کے توق پہ ڈالتی تھی۔ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ عالم ہے مصیبتوں کا۔ سجاد منہال محمد سجاد فرماتے رہتے تھے، سکینہ کے بارے میں بتاتے رہتے تھے کہ منہال یہ سمجھ لو کہ سکینہ اس وقت میرے لیے بہت برا وقت تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں سکینہ کی مدد نہ کر سکا۔ منہال نے پوچھا مولا وہ کون سا وقت تھا؟ کہ منہال پوچھو مت کون سا وقت تھا۔ کہ مولا آپ مجھے بتائیں گے میں بھی روؤں گا، میں آپ کے چاہنے والوں کو بتاؤں گا وہ بھی روئیں گے، میں بھی پرسہ دوں گا وہ بھی پرسہ دیں گے، مولا بتا دیجئے۔ مولا نے کہا سجاد منہال جانتے ہو شام میں کوفے کے بازار میں، شام کے بازار میں بھیڑ اتنی تھی، مجمع اتنا تھا کہ سکینہ کو جب تماچے لگتے تھے سکینہ گر جاتی تھی، اور بھیڑ اتنی تھی کہ سکینہ جب گرتی تھی تو اٹھ نہیں پاتی تھی۔ جب سکینہ اٹھتی نہیں تھی نا تو شمر ملعون میرے پاس آتا تھا، مجھے تازیانے مارتا تھا اور مار کے کہتا تھا اپنی بہن کو اٹھاؤ ورنہ ہم تمہیں تازیانے ماریں گے۔ سکینہ جب دور سے دیکھتی تھی تازیانے لگ رہے ہیں جوان بھیا کو تو خود کو اٹھاتی تھی، دوڑ کے میرے اوپر گر جاتی تھی کہ میرے بھیا کو نہ مار، لے میں اٹھ گئی۔ مولا فرماتے شام کا بازار تھا، سکینہ گری تو اٹھ نہ پائی، شمر ملعون میرے پاس آیا مجھے تازیانے مارنے لگا۔ سکینہ نے جب دیکھا جوان بھائی کو تازیانے پڑ رہے ہیں خود کو اٹھایا، اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا۔ منہال نے پوچھا مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا؟ امام سجاد رو کے فرماتے ہیں اگر روک لیتا تو ستم ہی کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ایسے میری بہن سکینہ کو مارنے لگا۔ بس جملہ سن لیجئے گا عزیز و جناب سکینہ کا جو امام سجاد نے بیان فرمایا ہے، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ وہ موقع ایسا تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے بلایا مگر میں سکینہ کے پاس نہ آ سکا۔ سکینہ کو شمر مار رہا تھا کہ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے مجھ سے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیہ، اے بھیا اس شمر سے بس اتنا کہہ دو کہیں بھی تازیانہ مار لے میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مارے، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہیں۔ یا عالم امام سجاد کا۔ شام کا زندان، دروازے پر سکینہ بیٹھی ہے، امام سجاد برابر میں بیٹھے ہیں۔ اچانک سکینہ پوچھتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کا دل تڑپ گیا، بولے سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ جوان بھائی تھے سجاد، سر جھکا لیا۔ سکینہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی، بھیا سر نہ جھکائیے، آئندہ گھر جانے کے لیے نہیں کہوں گی، بھیا مجھے پتا ہے میں گھر جا نہیں پاؤں گی، دل سنبھال کے سنیے گا، خصوصی طور سے جو جوان بھائی ہیں جن کی چھوٹی بہنیں ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے پتا ہے میں گھر جا نہیں پاؤں گی، بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی ٹھنڈی جگہ دفن کر دیجیے۔ سوچ سکتے ہیں چھوٹی بہن جوان بھائی سے وصیت کر رہی ہے۔ جلدی سے زینب نے بڑھ کے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ جوان بھائیوں سے ایسی بات نہیں کرتے۔ کہا نہیں پھوپھی اماں مجھے بھیا سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا پوچھو کیا کہنا ہے، سوال کرو کیا کرنا ہے۔ سجاد نے کہا بیٹا سوال کرو۔ سکینہ نے کہا بھیا یہ بتائیے پیاس کی شدت میں کیا ہوتا ہے، جب پیاس کی شدت حد سے بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا بہن سکینہ پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ کہا بھیا کون کون سی منزل؟
پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل. کہا بھیا جب کوئی پیاس کی پہلی منزل میں ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ سجاد نے فرمایا جو پیاس کی پہلی منزل میں ہوتا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. سکینہ نے کربلا کا رخ کر کے کہا اس کا مطلب کربلا میں میرے بھیا قاسم پیاس کی پہلی منزل میں تھا. یہی وجہ ہے جب میرے بابا نے بھیا قاسم کو سوار کیا تو قاسم بار بار یہی کہہ رہے تھے امو جان مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. امام سجاد نے فرمایا بیٹا پھر پیاس کی دوسری منزل ہوتی ہے. جو پیاسا پیاس کی دوسری منزل میں ہوتا ہے اس کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ نے تڑپ کے کہا اس کا مطلب کربلا میں میرا بابا پیاس کی دوسری منزل میں تھا. یہی وجہ ہے جب میرے بھیا اکبر نے زبان حلق میں ڈالی تو یہ کہہ کے کھینچ لی بابا آپ کے حلق میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہیں. کہا بہن سکینہ پھر پیاسا پیاس کی تیسری منزل میں ہوتا ہے جو پہلی دو منزلوں سے بڑی منزل ہے. کہا بھیا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ جو پیاس کی تیسری منزل پہ ہوتا ہے نا، جو پیاس کی تیسری منزل میں ہوتا ہے وہ زمین پہ گرتا ہے، گر کے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے. سکینہ نے سر و سینہ پیٹ کے کہا اس کا مطلب میرا 6 مہینے کا علی اصغر پیاس کی تیسری منزل میں تھا. یہی وجہ ہے جب علی اصغر کو کربلا کی زمین پہ میرے بابا نے لٹایا تو پہلے علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپا پھر خاموش ہو گیا. آخری جملہ ہے بات تمام ہے. کہ بھیا پھر پیاس کی چوتھی منزل کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ جو پیاس کی چوتھی منزل میں ہوتا ہے اس کے بدن کا گوشت ہڈیاں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. کہ بھیا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کہ بھیا پسلیوں کے ٹوٹنے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا جب وہ چلتا ہے اس کے کانوں میں اس کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے. سکینہ کھڑی ہو گئی بھیا کچھ دنوں سے جب میں چلتی ہوں میرے کانوں میں میری پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز. بھیا پیاس کی گرمی کی وجہ سے میری پسلیاں ٹوٹ گئی. بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی ٹھنڈی جگہ دفن کر دیجیے گا. سجاد نے زندگی گزار دی وقت شہادت تک یہی کہتے کہتے روتے رہے ہائے میری بہن سکینہ، ہائے سکینہ کی پیاس، واہ سکینہ، واہ سجادہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہاشم آغا ابن امیر حسن نفیس زہا بنت باقر حسین عصمت بنت قاسم آغا کی روح کو اصال فرما دیں. عصمت بنت ہاشم آغا کی روح کو اصال فرما دیں.